ولی دکنی اردو شاعری کے بانیوں میں سے ایک۔ انہوں نے ایک ایسی غزل لکھی جو حسن کو ایک معجزے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تو آج ہم شعر بشعر اس کلام کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح الفاظ کے ذریعے ایک ایسی تصویر بنائی گئی ہے جو شاید عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا مصرع سنتے ہی ایک دھماکہ سا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو پوری نظم کی بنیاد رکھتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا میں ایک معجزہ ہے، کچھ ایسا جو عام دنیا کے قانون سے ماورا ہے۔ یہ صرف ایک لائن نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ پوری غزل کا دل ہے جس کے گرد باقی تمام اشعار گھومیں گے۔ تو غزل کا مطلع یعنی پہلا شعر وہ بنیاد ہے جس پر شاعر اپنا پورا مقدمہ، اپنی پوری دلیل قائم کرتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ ذرا اس شعر کو سنیے اور اس کی روانی محسوس کیجیے۔ وہ نازنی ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ یہاں شاعر صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ محبوب خوبصورت ہے، نہیں، وہ اس سے کہیں آگے جا کر ایک ناقابل یقین دعویٰ کر رہا ہے۔ اس شعر کا جو مرکزی لفظ ہے نا، وہ ہے اعجاز۔ یہ صرف تعریف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک معجزہ، کوئی ایسا کام جس کی نقل کرنا ناممکن ہو، جو انسانی دائرہ کار سے باہر ہو۔ تو شاعر محبوب کے حسن کو عام خوبصورتی کے درجے سے اٹھا کر اسے ایک خدائی کرشمہ قرار دے رہا ہے۔ اور پھر آتا ہے لفظ سراپا، یعنی سر سے پاؤں تک مکمل طور پر۔ یہ لفظ اعجاز کے اثر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ صرف آنکھوں یا مسکراہٹ میں نہیں بلکہ یہ محبوب کے پورے وجود میں رچا بس ہے، کوئی ایک حصہ بھی عام نہیں ہے۔ تو جب ہم ان دونوں الفاظ کو جوڑتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ شاعر ایک معیار قائم کر رہا ہے، یہ شخصیت ایک مکمل معجزہ ہے، اور اس لیے دنیا کے تمام گلاب جیسے چہرے والے حسین اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ پیمانہ ہے جس پر باقی غزل کو پرکھا جائے گا۔ اچھا، اگر محبوب اتنا معجزاتی ہے تو اس کی ایک ایک ادا میں کیا طاقت ہوگی؟ دوسرے شعر میں شاعر اسی سوال کا جواب دیتا ہے اور محبوب کی نظروں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، ایک ایسا موضوع جو اردو شاعری کی جان ہے۔ سنیے اس شعر کا لہجہ۔ اے شوخ تجھ نین میں دیکھا، نگاہ کر کر عاشق کے مارنے کا انداز ہے سراپا۔ لفظ شوخ میں ایک شرارت ہے، لیکن شعر کا باقی حصہ ایک سنگین خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ حسن کی وہ قسم ہے جو دلکش بھی ہے اور جان لیوا بھی۔ یہاں شاعر سیدھا محبوب سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں بار بار جھانکا ہے اور مجھے وہاں عاشق کو مارنے کا مکمل فن نظر آیا ہے۔ یہ صرف ایک تعریف نہیں، یہ اردو شاعری کی وہ روایت ہے جہاں حسن اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ عاشق کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے۔ شاعر کا دعویٰ بہت بڑا ہے تو اب وہ ثبوت لاتا ہے، اور یہ ثبوت کوئی عام گواہی نہیں بلکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ماہرین کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے تاکہ اپنی بات کو سچ ثابت کر سکے۔ جگ کے ادا شناساں ہیں جن کی فکر عالی، تجھ قد کو دیکھ بولے یوں ناز ہے سراپا۔ یہاں شاعر صرف اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ ماہرین کی رائے کا حوالہ دے کر اپنے دعوے کو ناقابل تردید بنا رہا ہے۔ تو یہ ادا شناساں کون ہیں؟ انہیں آج کی زبان میں آپ آرٹ کے سب سے بڑے نقاد یا فیشن کے گرو کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے حتمی ہوتی ہے، جو اصلی اور نقلی خوبصورتی میں فرق کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ جب دنیا کے ان ماہرین کی نظر محبوب کے قد پر پڑی تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ یہ تو خود ناز و ادا کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ یہ کسی دوست کی تعریف نہیں، یہ ماہرین کی مہر تصدیق ہے جو شاعر کی بات کو اور بھی پختہ کر دیتی ہے۔ اب تک کے دلائل کے بعد چوتھا شعر ایک طرح سے حتمی فیصلہ سناتا ہے۔ شاعر ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جس کا جواب وہ پہلے ہی دے چکا ہے۔ کیوں ہو سکیں جگت کے دلبر ترے برابر، تو حسن و ادا میں اعجاز ہے سراپا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو جواب کے لیے نہیں پوچھا گیا بلکہ یہ ایک چیلنج ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مقابلہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ جب ایک طرف معجزہ ہو تو دوسری طرف کوئی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ شاعر ایک بہت واضح لکیر کھینچ رہا ہے۔ ایک طرف محبوب ہے، ایک مکمل بے مثال معجزہ، اور دوسری طرف دنیا کے باقی تمام حسین۔ ان کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ شاعر نے محبوب کو ایک الگ ہی درجے پر فائز کر دیا ہے جہاں کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب غزل اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب تک بات ظاہری حسن کی ہو رہی تھی، لیکن اب شاعر محبوب کی آواز کی طاقت کا ذکر کرتا ہے، ایک ایسی طاقت جو زندگی بخش سکتی ہے۔
दाहे है ईसवी दम यक बात लुत्फ सुकर, जहाँ बख्श मुझको तेरा आवाज़ है सरापा। यहाँ शायर की आवाज़ में अब सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि एक गहरी इल्तिजा और अकीदत है, जैसे कोई अपने माबूद से दुआ कर रहा हो। यहाँ शायर महबूब को ईसवी दम कहता है, यानी जिसके सांस में हज़रत ईसा जैसी मौजिज़ाती ताकत है जो मुर्दों को जिंदा कर देती थी। वो दरख्वास्त करता है कि कभी मेहरबानी से एक बात ही कर लो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी बख्शने वाली है। इस मजहबी इस्तियारे ने महबूब को एक फ़ानी हसीन से बढ़ाकर एक खुदाई ज़िंदगी देने वाली कुव्वत बना दिया है। और आखिर में मक्ता में शायर वली अपना नाम लेकर गज़ल को एक बहुत ही ज़ाती और गैर मुतवक्का मोड़ देता है। वो हमें एक राज बताने वाला है। मुझ पर वली हमेशा दिलदार मेहरबां हैं, हर चंदे हस्बे ज़ाहिर तन्नाज है सरापा। यहाँ लहजा अब ज़ाती और राजदाराना हो गया है। वली एक राज बताता है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर महबूब मुकम्मल तौर पर तंज करने वाला और छिड़ने वाला लगता है, लेकिन हकीकत में दिल से वो मुझ पर हमेशा मेहरबान रहता है। ये आखिरी ज़ाती मोड़ गज़ल की तमाम तारीफ़ों को शायर और महबूब के दरमियान एक हकीकी निजी ताल्लुक़ से जोड़ देता है। तो हमने इस गज़ल में एक पूरा सफ़र तय किया है। हमने एक नाकाबिल यकीन दावे से आगाज़ किया, फिर उस दावे के सबूत देखे, माहिरीन की गवाही सुनी, हुस्न को खुदाई ताकत में बदलते देखा और आखिरकार इस अजीम शान तस्वीर के पीछे छुपे एक ज़ाती और खूबसूरत राज को जाना। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, असल खूबसूरती किस चीज़ में है? उस चीज़ में जिसे देखा जाता है, या उन अल्फाज में जो उस खूबसूरती को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं?